نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ سبق نمبر 10 کافی طویل اور کافی باریک بینی سے عرض کیا، مشکل تھا، ٹھیک ہے، ابتدائی طور پر اس کو رٹا لگا کے یاد کرنا ہوتا ہے۔ خیر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اسم کی تقسیمات مختلف انداز سے پڑھ رہے ہیں، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، اعراب و بنا کے اعتبار سے۔ پہلے ہم نے جو تقسیم پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا اعراب اور محل اعراب اور عامل، ٹھیک ہے، اور پھر اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ مورب اور مبنی کا بھی خلاصتاً ہم نے پڑھا۔ آج جو ہم سبق نمبر 11 پڑھنے لگے ہیں، اس میں مورب اور مبنی کا تفصیل سے بیان موجود ہے کہ مورب اور مبنی اس کی اقسام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مورب کی دو قسمیں، یعنی اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلے مورب اور مبنی۔ مورب جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اور مبنی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ اس کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں اور مورب کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں۔ اب مورب کی ہیں دو قسمیں۔ نمبر 1 لکھا ہے کہ وہ کلمات جو ترکیب میں واقع ہو، وہ کلمات جو ترکیب میں واقع ہو، یعنی اکیلا نہ کہیں لکھا ہو، جیسے زید، عمر، بکر، ایسا نہیں، بلکہ پوری ترکیب کے اندر واقع ہو۔ جیسے خازال زید الکلام، خازال زید، خازال زید الکلام، زید نے بات کاٹ دی۔ اب لفظ زید جو ہے نا خازالہ کے بعد آیا ہے اور الکلامہ سے پہلے آیا ہے، تو یہ ترکیب کلام کے اندر ہے۔ اب ترکیب کب ہوتی ہے؟ جو مرکب کیا اس وقت پڑھیں گے اس وقت آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی آپ نے صرف رٹا لگا کے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مورب کی ہیں دو قسمیں۔ مورب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ نمبر 1 وہ کلمہ ترکیب میں واقع ہو، وہ کلمہ جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو، یہ تو پہلی قسم ہو۔ خازل زید الکلامہ میں زید، اسے اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 فعل مضارع، فعل مضارع یہ ماضی اور مضارع، امر، نہی، یہ سار آپ پڑھ چکے ہیں نصاب الصرف کے اندر۔ تو فعل مضارع جو نون جمع مؤنث، نون جمع مؤنث، یاد ہوگا آپ کو فعل مضارع کا سبق پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جو جمع مؤنث کے سیغے ہیں نا، دونوں جمع مؤنث سے غائب اور حاضر کے، اتنے ڈھیٹ ہیں، ان کا نون گرتا ہی نہیں، وہ نون اپنی جگہ برقرار رہتا ہے اور نون پہ اعراب بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ تو فعل مضارع جو نون جمع مؤنث، یعنی جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے خالی ہو، یعنی وہ فعل مضارع جو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ سے خالی ہو اور نون جمع مؤنث سے بھی خالی ہو، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے، یعنی اس کا اعراب چینج ہوتا ہے۔ جیسے یعقب، یضرب، دیگر جتنے بھی سیغے ہیں۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا سبق نمبر 10 کے اندر کہ ہم جب بھی ایک چیز دیکھ لیتے ہیں نا، تو اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ہیں نا، ان سب کو دہرا لیں۔ اب میں نے آپ کو فعل مضارع کا صیغہ بولا جو جمع مؤنث غائب و حاضر کے علاوہ ہیں اور نون ثقیلہ اور نون خفیفہ سے خالی ہیں، وہ سارے کے سارے مورب ہیں۔ اب شروع ہو جائیں، 1000 2000 صیغے نکال دیں، لفظ بول دیں، یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، یہ واحد مؤنث، یہ تثنیہ مؤنث غائب و حاضر کے صیغے ہیں، تو یہ سارے کے سارے مورب ہیں کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا۔ تو مورب کی ہوئی دو قسمیں۔ اب آ گئی مبنی۔ تو مبنی کی ہوتی ہیں دو قسمیں۔ مورب کی دو قسمیں ہیں، یعنی مورب دو چیزیں ہوتی ہیں، اور مبنی کی ہیں اصل میں دو قسمیں۔ اب اصل میں مبنی کی جو دو قسمیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو وہ مبنی جو اصل میں مبنی ہوتا ہے، بذات خود مبنی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مشابہ مبنی الاصل، یعنی خود مبنی نہیں ہوتا بلکہ مبنی الاصل کی کسی نہ کسی مشابہت، کسی نہ کسی تعلق کی وجہ سے اس کے اندر بھی وہ غیر متمکن والا درجہ آ جاتا ہے، اور وہی ہٹ درمی اس میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس مبنی الاصل کی تعریف کرتے ہیں وہ کلمات جو مبنی ہونے میں اصل ہو۔ مبنی الاصل وہ کلمات جو مبنی ہونے میں اصل ہو،
کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو. یہ تین ہیں. تو مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین. یہ رٹا لگا کے ہم نے یاد رکھنا ہے. اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب دو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پہلی وہ جو کلمہ ترکیب میں واقع ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. نمبر دو فعل مضارع جو نون جمع مؤنث غائب و حاضر سے خالی ہو اور نون تکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو. اور فعل مبنی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مبنی اصل اور مشابہ مبنی اصل. مبنی اصل کی تعریف آپ نے بیان کرنی ہے اور مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں بتانا ہے. یہ تین چیزیں. کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں. نمبر ایک فعل ماضی. نمبر دو امر حاضر معروف. یہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ امر حاضر معروف کیا ہوتا ہے؟ یہ نصاب الصرف میں گزر چکا ہے. تمام حروف معانی یعنی من، الا، ان، وہ حروف یہ آپ علامتیں پڑھ چکے ہیں. یہ آگے حروف معانی کی پوری بحث آئے گی. اگر ذوق تقاضا کرے تو آپ نصاب النحو کے اسباق کو آخر پہ جا کے دیکھیں تو حروف کی آگے پوری بحث آتی ہے. یہ تمام حروف معانی بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. یہاں تنبیہ میں آ کے ایک بات بتاتے ہیں کہ جملہ مبنی کی حکم ہوتا ہے. پورا جملہ جو ہوگا اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ہاں جملے کو جب کھول لیں گے تو اس کے ہر کلمے کے الگ الگ اعراب ہو سکتے ہیں اگر معرب ہے تو، ٹھیک ہے، لیکن پورے جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. نیز اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی وہ اس میں متمکن وہ معرب جو ترکیب میں واقع نہیں، اکیلا ہی کھڑا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. اور وہ فعل مضارع جس کے ساتھ نون جمع، ٹھیک ہے، نون جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون تکید ثقیلہ و خفیفہ بھی موجود ہو تو وہ بھی مبنی کے حکم میں ہوتے ہیں، مبنی الاصل کے حکم میں ہوتے ہیں. تو مطلب مبنی الاصل پھر جب تین چیزیں ہوگی تو ان تین چیزوں کے ساتھ ایک جملہ بھی شامل ہوگا. چوتھا اور پانچواں وہ کلمات جو ترکیب میں واقع نہیں ہے، وہ ہے معرب لیکن ترکیب میں واقع نہیں، اکیلا ہی کھڑا ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ چار ہو گئیں اور پانچ ہو گئیں. اور چھٹا وہ فعل مضارع جو نون ثقیلہ و خفیفہ کے ساتھ موجود ہو یا نون جمع مؤنث غائب و حاضر کے ساتھ موجود ہو. اب آگے مشابہ مبنی الاصل کس کو کہتے ہیں؟ مشابہ مبنی الاصل کس کو کہتے ہیں؟ تو لکھتے ہیں کہ وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، جیسے متا، اینا وغیرہ، کہ یہ حرف استفہام کے مشابہ، یعنی متا اور اینا یہ اسماء استفہام ہے. متا اور اینا اسماء استفہام ہے، لیکن یہ جس طرح حروف معانی ہم نے کہا تھا نا، حروف معانی مبنی الاصل ہیں، تو حروف معانی میں سے جو حمزہ استفہام ہے یہ اس کے مشابہ ہے، تو اس کی مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ بھی مبنی ہو گئے. یہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں. اس طرح من، اذا وغیرہ تمام اسماء شرط یہ بھی مبنی ہو جائیں گے. اسماء شرط بھی کیا ہو جائیں گے؟ مبنی ہو جائیں گے. بھائی اسم کیسے مبنی ہو جائے گا؟ اس میں شرط. انہوں نے کہا بھائی یہ خود مبنی اصل نہیں ہے مبنی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ ان حرف شرط جو ہے وہ حروف معانی میں سے ہے تو اس کے معنی کے مشابہت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. من، اذا وغیرہ، من اور اذا وغیرہ یہ ان حرف شرط ان حروف معانی میں سے ہے تو یہ اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لہذا یہ بھی مبنی ہو جائیں گے. نمبر دو، پہلے تو یہ بتایا کہ مانوی طور پر اس مبنی الاصل کے مشابہ ہوں تو وہ اسماء استفہام یا اسماء جو شرط ہوتے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ مبنی ہو جائیں گے. نمبر دو، کوئی اسم احتیاج الی الغیر میں مبنی الاصل کے مشابہ ہو، جس طرح مبنی الاصل کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، بعض اوقات مبنی الاصل کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح کوئی اسم معرب بھی پہلے معرب تھا لیکن وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو گیا کسی کا محتاج ہونے میں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا، مشابہ مبنی الاصل کہلائے گا. جیسے تمام مبہمات، ضمائر، موصولات اور اسماء اشارات، یہ تینوں کے تینوں، ٹھیک ہے، کہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مرجع، ٹھیک ہے، مرجع صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ضم ضمیمہ کا محتاج، یعنی خود حروف معانی جو ہیں یہ اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. لہذا اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں، اسماء ضمیر، ٹھیک ہے، یعنی ضمائر جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے، اور اسماء اشارات جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ اپنا معنی بتانے میں کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ویسے ہی مبہم ہوتے ہیں. تو ابہام کے اعتبار سے
یہ حروف کے مشابہ ہو گئے تو حروف مبنی الاصل ہیں، تو یہ مشابہ مبنی الاصل ہونے کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہو گئے۔ نمبر 3، یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح کوئی مبنی الاصل کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ کوئی اسم مبنی الاصل کے موقع میں واقع ہو، یعنی کسی جگہ مبنی الاصل آتا ہے تو لیکن ایک اسم تھا پہلے معرب تھا لیکن یہ مبنی الاصل کی جگہ پہ آنے لگا تو ظاہر ہے پھر درجہ تو مل جاتا ہے نا۔ جیسے نزالی، نزالی یہ مبنی الاصل نہیں ہے، مبنی الاصل نہیں ہے، اس میں مبنی کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہ امر حاضر معروف جو مبنی الاصل ہے اس کی جگہ پہ واقع ہوتا ہے، ان ذل کی جگہ پہ نزال ہی آتا ہے، لہذا نزالی بھی کیا ہو جائے گا، مبنی ہو جائے گا، کیونکہ یہ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ نمبر 4، کوئی اسم اس اسم کے مشاکل یعنی شکل و صورت میں برابر ہو جو مبنی الاصل کے موقع میں واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہو۔ مثلا نزالی جو ہے یہ خود مبنی الاصل بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی صورت ایسی نہیں پائی جائے جس کی وجہ سے یہ مبنی ہو جائے، لیکن چونکہ مبنی الاصل کے مقام پر واقع ہے لہذا اس کو مبنی الاصل کے مشابہ کہہ دیا گیا۔ اب آخری صورت یہ بتا رہے ہیں اگلی کہ چوتھی صورت کہ اب کوئی اسم اس کی شکل و صورت میں بھی برابر ہو جائے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، مبنی ہو جائے گا، اگرچہ وہ خود مبنی الاصل نہیں ہے، اگرچہ وہ مبنی الاصل کے قائم مقام بھی نہیں ہے، اس کے موقع میں واقع نہیں ہوتا، لیکن جو موقع میں واقع ہوتا ہے اس کی شکل و صورت کے بالکل برابر ہے۔ جیسے فجاری، فجاری یہ نزالی کے ہم شکل ہے، جب ہم شکل ہو گیا تو نزالی انزل کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، لہذا فجاری اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہو گیا، تو مشابہ مبنی الاصل ہے یہ۔ نمبر 5، کوئی اسم اس اسم کے موقع میں واقع ہو جو مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ مطلب پہلے یہ کہا تھا کہ مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے شکل و صورت میں برابر ہو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسم اس اسم کے موقع میں واقع ہو، یعنی اس اسم کی جگہ پر آ جائے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہو۔ جیسے یا زیدو، زیدو، یا زیدو میں جو زیدو ہے یہ کاف ضمیر کے موقع پہ واقع ہے، یا زیدو یہ کاف ضمیر یعنی مخاطب کرنے کے لیے بولا یا زیدو اے زید، تو یہ کاف ضمیر کے موقع میں واقع ہے، کاف ضمیر کی جگہ پہ یہ آیا ہے، اور کاف ضمیر جو تھی، ضمیر پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، تو جو مبنی الاصل کے مشابہ ہے یہ اس کی جگہ پر واقع ہے، لہذا یہ بھی کیا ہو جائے گا، مبنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو مبنی الاصل کاف حرفی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ بہرحال نمبر 6، کوئی اسم مبنی کی طرف مضاف ہو، کوئی اسم مبنی کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یوم اذن کہ اس میں یوم از کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، یوم خود بخود جو ہے وہ مبنی نہیں تھا بلکہ اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ مبنی ہو گیا۔ آگے اس کی تفصیل، یہ ساری باتیں ہو گئی کہ مبنی الاصل کی مشابہت کیوں پائی جاتی ہے، یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھ لینا ہے، ذہن میں بیٹھ جائے گا، امید بیٹھ جائے گا، نہیں بیٹھے گا تو جب ہم آگے چل کے اس کی ریویژن کریں گے، اس کی مشق میں اس کو لے کے آئیں گے نا، تو پھر جب بار بار ہم اس کو ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ لیکن رٹا لگانے والی جو 2 چیزیں وہ یہ ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ معرب اور مبنی، معرب کی کتنی صورتیں ہیں، 2، ٹھیک ہے، مبنی کتنی قسمیں ہیں، 2، مبنی الاصل مشابہ مبنی الاصل، مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں، 3، پھر ساتھ میں 3 اور شامل کر دی وہ تنبیہ کے طور پر، پھر ساتھ میں یہ بولا کہ مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل کی مطابقت کتنی کیسے ہوتی ہے، یعنی کس وجہ سے اس کو مشابہ کہا جاتا ہے، یہ ہم نے بات بتا دی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مشابہ مبنی الاصل ٹوٹل ہیں کتنی چیزیں، تاکہ یہ بھی تو پتہ ہے نا، پتہ چلے بھی کون کون سی چیزیں، تو انہوں نے 8 قسمیں گن دی، کتنی، 8۔ نمبر 1 ضمائر، جیسے انا انت ہوا، اسماء موصولہ جیسے الذی الذین اللتی، اسماء اشارہ جیسے ھذا ہؤلاء ھذی، اسماء ظروف جیسے قبل بعد فوق، ٹھیک ہے، اسماء افعال جیسے ہی ہاتا اف نزالی، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 اسماء اصوات، نخ نخ غا کے، تو یہ اسماء اصوات جو ہیں یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہیں۔ اسماء کنایہ جیسے کیتا زیتا قضا، مرکبات بنائیہ جیسے احد عشرہ سیب وے، یہ مرکبات بنائیہ، آگے اس کی تفصیل پوری آ جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مشابہ مبنی الاصل 8 چیزیں ہوتی ہیں، ان کی الگ الگ تفصیل آ گیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ درج جملوں میں سے معرب اور مبنی علیحدہ علیحدہ کریں، تو جو آپ کو معرب لگتا ہے اس کو علیحدہ کریں، جو مبنی لگتا ہے اس کو علیحدہ کریں۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو نصاب الصرف کے سارے اسباق آنے چاہیے، تاکہ پتہ چلے گا نا کہ مبنی الاصل کون کون سی چیزیں، 3 چیزیں، ان میں سے جو نکلیں وہ ان کو الگ کر دو، باقی سارے معرب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسباق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔